پیارے دوستوں، ایک لڑکا قبرستان کی طرف سے گزر رہا تھا۔ اچانک اسے قبرستان سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ جب اس نے قبرستان میں جا کر دیکھا تو کتوں کا ایک گروہ ایک قبر کے پاس عجیب طرح سے آوازیں نکال رہا تھا۔ جب اس قبر کو کھولا گیا تو اندر کیا نکلا، آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، گاؤں دیہات کا ایک نوجوان گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں نوکری کیا کرتا تھا، لہٰذا اسے گاؤں سے نکل کر چند دور کے فاصلے پر اپنی فیکٹری کا سفر طے کرنا پڑتا تھا، اور یہ نوجوان کسی بھی گاڑی یا سواری کا سہارا نہیں لیتا تھا، بلکہ روزانہ پیدل ہی اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ اور اس کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ پیدل جانے سے میری ورزش بھی ہو جاتی ہے اور میں اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہوں۔ اب کیونکہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی میں سے ہوتا تھا تو یہ خود کو انتہائی تازہ محسوس کرتا تھا۔ گاؤں سے باہر جانے پر ایک قبرستان بھی موجود تھا، اس لیے یہ روز وہاں سے گزرتے ہوئے قبر والوں کو سلام کرتا تھا اور ان کے لیے دعا بھی کرتا تھا۔ لیکن دوستوں، پچھلے تقریباً 3 دن سے اس کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے کی کیا وجہ ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اصل میں دوستوں، پچھلے 3 دن سے اس کے ساتھ کچھ یوں ہو رہا تھا کہ جب بھی وہ قبرستان کے باہر سے گزرتا تھا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی تیز تیز آواز آیا کرتی تھی۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ آخر قبرستان میں کتے کہاں سے آ گئے اور اتنی زور زور سے آوازیں کیوں نکال رہے ہیں، کیونکہ قبرستان کو تو ویسے بھی خاموشی کا شہر کہا جاتا ہے، اور پھر اس خاموش شہر کے اندر یہ کتے اتنے زیادہ زور زور سے کیوں بول رہے ہیں۔ اس کی پریشانی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور جب 3 دن گزر چکے تھے، آخر کار اس نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ آج وہ قبرستان کے اندر داخل ہوگا کہ آخر کس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ کتے بھونک رہے ہیں اور آخر ماجرا کیا ہے۔ دوستوں، اگلے دن جب وہ قبرستان سے گزر رہا تھا تو کتوں کے بھونکنے کی آواز پھر سے آنے لگی۔ جیسے ہی وہ شخص قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 4 دن پہلے جس کی موت ہو گئی تھی، اسی کے قبر پر کھڑے ہو کر کتوں کا ایک گروہ عجیب طرح سے آواز نکال رہا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ ابھی 4 دن پہلے ہی تو یہ قبر تیار ہوئی ہے، تو ایسا کیا معاملہ ہوا کہ کتے اس کے قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ اس نے جب یہ دیکھا تو یہ فیصلہ کیا کہ آج شام جا کر وہ گاؤں کی پنچایت میں سب کو اس بات کے بارے میں بتائے گا کہ ابھی جو شخص 4 دن پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا، اس کی قبر پر پچھلے 3 دن سے کتے بھونک رہے ہیں۔ لہٰذا شام کو وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آتا ہے اور آ کر تمام حال گاؤں والوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اب گاؤں کی پنچایت میں بڑے عالموں اور اہل علم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی قبر کشائی کی جائے اور دیکھا جائے کہ آخر اندر کیا معاملہ ہے۔ اس کے لیے پہلے گاؤں والوں نے مردے کے گھر والوں سے اجازت لینا مناسب سمجھا، چنانچہ یہ لوگ اس کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے تمام حال بیان کیا۔ تو اس شخص کے بھائی نے کہا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اندر معاملہ کیا ہے تو ہماری جانب سے آپ کو اجازت ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ خود اکیلے جا کر اس قبر کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، لوگوں کے لیے تو یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ایک بھائی اپنے ہی بھائی کی قبر کھولتے وقت وہاں موجود نہ ہو، لیکن لوگوں نے اس بات پر زیادہ غور کرنے کے بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کھول کر دیکھ لیا جائے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ لہٰذا دوستوں، اس کے گھر والے تو ساتھ میں نہیں گئے،
لیکن گاؤں میں سے کافی تعداد میں لوگ قبرستان پہنچ چکے تھے اور قبر کھولنے کا سامان بھی وہاں آ چکا تھا۔ اور جب اس قبر کو کھولنے کا عمل شروع کیا گیا تو وہ کتے جو پچھلے کچھ دنوں سے اس قبر پر کھڑے ہو کر عجیب آواز نکال رہے تھے وہ بھی آس پاس موجود تھے، اور وہ قبر کے آس پاس منڈراتے رہے اور گاؤں والوں کو دیکھتے رہے۔ دوستوں، جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو ایسا خوفناک منظر سامنے آیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ جیسے ہی قبر سے مٹی ہٹائی گئی اور مٹی کے نیچے سے تختے ہٹائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو جانور بری طرح سے کھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ فوراً ان کی قبر کو بند کر کے گھر کی طرف آنے لگے، کیونکہ اس مردے کو جانور اتنی بری طرح کھا رہے تھے کہ جو وہاں پر موجود تھے ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ اس کی قبر سے جتنا دور ہو سکیں اتنا دور رہنا چاہیے۔ لیکن دوستوں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کا وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنا خوفناک عذاب ہو رہا تھا؟ دوستوں، جب دوبارہ گاؤں والے اکٹھا ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے اور پوچھا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا ہے کہ مرنے سے صرف 3-4 دن بعد ہی اس کو قبر میں جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے، تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں یہ جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر سامنے آئے گا، اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی اور نہ گھر والوں کی پرواہ تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا، اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے معنی بھی بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ میری ماں کو گالیاں دیتا تھا اور باپ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا کرتا تھا، اور جب اسے شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے تو وہ ایسے بدترین گناہ کرتا تھا جس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تمام گناہ تھے جس کی وجہ سے اس کو قبر میں اتنا خطرناک عذاب مل رہا ہے، اور ہم یہ جانتے تھے کہ اس کا انجام اسی طرح کا ہونے والا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کے اس واقعے کے بعد آپ کو ہی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ نشہ شراب کتنی بڑی لعنت ہے، اور کیوں دین اسلام نے مسلمان کو اس سے دور رہنے اور پینے سے منع کیا ہے۔ دوستو، اسلام میں شراب پینا یا پلانا بالکل حرام ہے۔ ایک مسلمان کو ایسی چیزوں سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔